ایک تو جو خیبر پختونخوا حکومت نے دکان کاروبار جو کھلے رکھنے میں جو ہے وہ ہم نے مزید ایک دن اوقات کار میں ہم نے بڑھایا ہے، اور 2 گھنٹے کی جو ٹائمنگ ہے جو 5 بجے سے ہم نے اب 7 بجے کر دی ہے، وہ ہے حکومت کی طرف سے غیر ضروری قرار دی گئی دکانیں کاروبار جو ہفتے میں 5 دن شام 7 بجے تک آپ کھلے رہیں گے۔ دکانیں ہفتے اور اتوار کے دن مکمل بند رہیں گی۔ پہلے سے ضروری قرار دیے گئے کاروبار اور دکانیں پورا ہفتہ شام 7 بجے تک کھلے رہیں گی، جس میں فارمیسی، میڈیسن کے دکانیں، تندور، ہت، ریڑی، دودھ شاپس اور سپلائی چین پورا جو خورد و نوش کی چیزیں ہیں وہ 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔ اس طریقے سے ریسٹورنٹس، فاسٹ فوڈ اور بیکری سے ہوم ڈیلیوری اور ٹیک اوے سروس 24/7 جاری رہے گا۔ تمام کاروباروں میں حکومت کی طرح سے جو وضع کردہ SOPs ہے اس پہ سختی سے عمل کیا جائے گا، اور اس طریقے سے جو بھی ہم نے فیصلے کیے ہیں اس میں مین مقصد ہمارا جو ہے اس میں یہی ہے کہ عوام اس میں مکمل ساتھ دے گی، اور اس پہ جو ٹریڈرز ہمارے بھائی ہیں، جو ہمارے تمام جو یہاں پہ ہم نے جن چیزوں میں یہ رعایتیں دی ہے یا نرمیاں کی ہیں، اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی بھی روا دوا ہوں، اور دوسری طرف جو SOPs کا ہم بار بار کہہ رہے ہیں SOPs پہ عمل درآمد ہوگا تو وہ جو ہے آگے ہم مزید نرمیاں کریں گے۔ لیکن اگر SOPs پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو یہ کرسٹل کلیئر بات ہے کہ پھر ہم اس جگہ پہ جہاں پہ SOPs کے وائلیشن ہوگی وہاں پہ ہم ایکشن لیں گے، وہاں پہ اسی وقت اس کاروبار کو ہم بند کریں گے۔ اس میں کوئی اب دوسری رائے نہیں۔ دوسرا، میں آپ نے ہمارے جو سابق منسٹر اور موجودہ ہمارے MPA صاحب تھے، میاں جمشید صاحب، جو کرونا وبا کے شکار ہو گئے، بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور اس کے درجات بلند کریں، اور اب اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس طریقے سے منیر اور اورکزئی صاحب کا تو جو ہے وہ ابھی تک یہ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کے حوالے سے کہہ رہا ہے، لیکن اس کو پہلے کرونا ہوا ہے، یہاں پہ چمسی میں ایڈمٹ تھا۔ اس کے بعد اب جو ہے اس کی کل اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت الفردوس نصیب کریں، اور اس طریقے سے جو اس سے پہلے ہمارے ڈاکٹر صاحبان تھے جن کی شہادتیں دیے کورونا وبا کی اس جنگ کو لڑتے لڑتے، میرے خیال میں کہ ہمارے لیے یہ اب ہمارے عوام کے لیے تمام مکاتب فکر کے لیے اپنی ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے۔ خدا را عوام، ہم حکومت، پیرامیڈک سٹاف، ہمارے ڈاکٹر، ہمارے جو فرنٹ لائن پہ اس وقت موجود ہے، جو اس وبا کے حوالے سے وہ دن رات ایک کر کے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اپنے عوام کی تحفظ کے لیے جو وہ کام کر رہے ہیں، تو احتیاط کریں اور احتیاط کریں۔ دوسرا، میں آج ایک امپورٹنٹ جو ہے ایک اور چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا سن 2019-20 کا جو بجٹ کے حوالے سے جو ایک بات سامنے آئی ہے، میں دیکھا کہ جی 71% لیپس ہوا ہے، وہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ صوبائی حکومت کے جو محاصل کا بڑا حصہ مرکزی حکومت سے آتا ہے۔ ہر مالی سال کے ابتدا میں جو ہمیں جتنے محاصل جو تخمینہ بتاتی ہے، حکومت، صوبائی حکومت اسی کو مد نظر رکھ کر نئے بجٹ کا بناتی ہے۔ کسی بھی حکومت کی کارکردگی کو جانچنے میں بجٹ کے تخمینہ نہیں، بلکہ اس میں جو ریلیز ہوتا ہے، جو ادا کرتے ہیں، وہ جو ہے سال 2019-20 کے صوبائی ترقیاتی بجٹ کا جو تخمینہ تھا وہ 108 ارب روپے تھا، جس میں اب تک جو ہمیں 78 ارب روپے وصول ہوئے ہیں،
کیونکہ کرونا کی وجہ سے محاصل جو ہے پچھلے آپ دیکھ رہے ہیں محاصل کم ہوئے ہیں، اور اس طرح ضلعی ترقیاتی بجٹ کے مد میں 3 ارب روپے ریلیز ہوئے ہیں، جن میں سے 2.5 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں، جو کہ 77% بنتا ہے جو خرچ ہوئے ہیں۔ ضم شدہ اضلاع کے ADP میں وصول شدہ جو فنڈز ہے اس کا 71% استعمال ہو چکا ہے۔ AIP کی مد میں وصول شدہ رقم کا 67 یعنی 67% جو ہے وہ خرچ ہو چکا ہے۔ ان تمام ترقیاتی کاموں میں اب تک 110 ارب روپے جاری ہوئے ہیں، جن میں سے 84 ارب روپے خرچ ہو چکے، جو کہ بنتا ہے 77% جو ہے وہ بنتا ہے۔ ہر سال سب سے زیادہ جو اخراجات مالی سال کے آخر میں یعنی جون کے مہینے میں ہوتے ہیں۔ اس سال بھی امید کی جاتی ہے کہ ریلیز شدہ رقم کا انشاءاللہ تعالی 90 سے 100% تک ہمیں یقین ہے کہ یہ خرچ ہو جائے گا۔ تو ایک جو یہ تاثر تھا کہ جی یہ جو ہمارا بجٹ ہے، میں نے دیکھا کہ اپوزیشن کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جی 71% لیپس ہو گیا، تو یہ بالکل جو ہے وہ تھا، اس کو کلیئر کرنا بڑا ضروری تھا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اوریجنل صورتحال یہ ہے کہ ہمارا کہیں پہ 71% ہو چکا ہے، کہیں پہ 78% ہمارا خرچ ہو چکا ہے، تو کہیں پہ جو ہے نا اس ریشو سے 68% ہو چکا ہے۔ اور چونکہ یہ کرونا کی جو وبا یہ اس کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا وہ آیا، تو اب جون چونکہ آخر میں اس کا وہ لگایا جاتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں نے جس طرح اگین 90% سے لے کر 100% تک انشاءاللہ یہ جو ہے ہمارے جو فنڈز ہیں جو ہمیں ریلیز ہو چکے ہیں وہ انشاءاللہ خرچ ہوں گے۔ تو یہ جو لیپس کی بات ہے یہ بالکل غلط ہے، اس سے کہ حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے میں اس موقع پہ یہ بات بھی کروں گا کہ جو ہم نے اس کے حوالے سے کل وزیر اعلیٰ صاحب نے خود بتایا ہے، جو ہمارے اوورسیز ہے جو UAE اسٹیٹس میں ہیں، گلف اسٹیٹ میں ہیں اور سعودی عرب میں جو ہے، جس طرح ہمارے چیف منسٹر صاحب نے پرسنلی اس کو خود وہ مانیٹر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں خیبر پختونخوا کی حکومت ہم نے تمام انتظامات اس حوالے سے مکمل کیے ہوئے ہیں، اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں ہمارے اس میں اس کے لیے بھی جاز وہ بھی آگے ہیں، آ رہے ہیں۔ تو ایک بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت نے، جس میں ڈیفینیٹلی کل وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی اپنے پریس ٹاک میں کہا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے خود وزیر اعظم سے بات کی ہے، اس میں ہمارے وفاقی وزیر مراد سعید صاحب کا میں ذکر ضرور کروں گا، اس کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے کہ اس حوالے سے تو خیبر پختونخوا حکومت اپنے جتنے بھی ہمارے وہ ہے بھائی ہیں جو اوورسیز ہیں، جو محنت مزدوری کرتے ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ملک لے کر آئیں گے، اور کوئی اس میں جو دشواریاں ہیں، جو چیزیں ہیں وہ ہم نے ختم کر دی انشاءاللہ تعالی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تیسرا جو ہے ہمارا کل یہ بھی جو ہم نے جو فیصلہ کیا ہے ٹورزم کے حوالے سے، دیکھیں ہم نے پہلے دن سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن ہے، بالکل مشکل حالات ہے، کرونا وبا جس طرف جا رہا ہے، لیکن یہ صرف ہمارے اوپر مشکل نہیں ہے، پاکستان کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر یہ مشکل ہے، اور بڑے بڑے ملکوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں ایک ملک اگر آپ کو بتا دوں جو ٹیکنالوجی، جو وسائل کے حوالے سے ہم سے بہت آگے ہے، لیکن انہوں نے کرونا کے، اب اس کرونا ایک حقیقت ہے، اس کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، اور اس کے ساتھ رہ کر ہم نے اپنے کاروبار، اپنے معیشت، اپنے غریب، اپنے غربت کے لکیر سے نیچے کی جو لوگ ہیں ان کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، اور وہ بھی رواں دواں زندگی ہوگی، اور ساتھ جو ہے نا اس کرونا سے بھی ہم نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں، تو اس میں احتیاط ہے، وہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں۔ عوام سے میری اپیل ہے، گزارش ہے کہ وہ جو SOPs ہے، حکومتی SOPs ہے، اس کے اوپر عمل کرے، احتیاطی تدابیر اختیار کرے۔ انشاءاللہ تعالی مشکل وقت ہے،
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के क़यादत में, हमारे सूबे के वज़ीर आला महमूद खान साहब के इंस्ट्रक्शन पे हम दिन रात आगे ख़ुद फ्रंट लाइन पे है। हमारी हुकूमत, हमारे तमाम इदारे, हमारे तमाम जो इस वक्त डॉक्टर्स हैं, जो हमारे हीरोज़ हैं, हमारे पैरामेडिक स्टाफ, हमारी तिबी अमला, हमारे रेस्क्यू के एहलकार, हमारे रिलीफ डिपार्टमेंट, हमारी पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट और इस तरीके से हमारी पुलिस और दीगर हमारे पाक अफवाज के जो जवान हैं वो हर मौके पे हमारे सूबे में और मर्ज डिस्ट्रिक्ट में वो भी भरपूर तरीके से सिविल गवर्नमेंट की हमारी हुकूमत का साथ दे रही है और बड़ी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो इसको हमने मिलकर शिकस्त देना है। एक और चीज़ मैं इस हवाले से कहूँगा कि अभी मैं देख रहा था, अपोजिशन का भी मैं टीवी पे देख रहा था कि वो जो आए हुए थे शहबाज शरीफ यहाँ पे कोरोना वबा से आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, जनाब ने कोरोना वबा को तहफ़्फ़ुज़ देने का तो जो वो बाहर जिस तरीके से उन्होंने, मैं कहता हूँ कि न वो तो कई क्वारंटाइन सेंटर गए, न वो कहीं डॉक्टर्स के पास गए हैं कि वो उनके साथ जो है ना इज़हार यकजहती करें, न वो किसी आइसोलेशन सेंटर गए, न वो किसी हॉस्पिटल गए, कोई नहीं। एक लैपटॉप है, एक वो है, एक कमरा है, उसमें बैठकर और रोज़ाना तकरीरें कर रहे हैं। भाई जो आपके अकाउंट में पैसे आए हैं या जो इस मुल्क को जिस तरीके से आपके ऊपर या आपकी पूरी टबर के ऊपर जो इल्ज़ामात या जो चीज़ें सामने आई हुई हैं उसको आपको जवाब देना होगा। इस पे अगर आपके लोग टीवी पे आकर कहें कि जी बड़ा, और अभी जिस तरीके से मैं देख रहा था कि कोई आकर वो सारे कह रहे हैं कि जी बड़ा जुल्म हो रहा है, भाई ये कोरोना वबा को शेल्टर हम नहीं बनने देंगे। कोरोना वबा को, वो एक वबा है, वो पूरी दुनिया में आई हुई है, उसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के क़यादत में अल्लाह के फजलो करम से हमने उसका मुकाबला करना है। लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इस मुल्क को जिस तरीके से लूटा गया है उसके ऊपर मिट्टी पाव वाली पॉलिसी अख्तियार करे या कोरोना की जो वबा है उसका शेल्टर बना कर और आप जो है ना ये कहे कि जी उसमें किसी से पूछ गूछ न करे। भाई इस मुल्क का जिस तरीके से इस मुल्क को लूटा गया है, वो रेडी वाला है तो उसके अकाउंट से पैसे निकले, कोई जो है ना पान वाला है, कोई रक्शे वाला है, कोई जो है कि ये क्या, ये खाला जी का घर बनाया, अब आप लोगों ने घर बनाया। भाई ये पाकिस्तानी मुल्क है, इस मुल्क के ऊपर एक मुश्किल वक्त है। होना तो ये चाहिए था कि जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा दोनों हाथों से और पैसे बाहर लेकर रखे हुए, इस मुश्किल टाइम में वो पैसे लेकर आ जाए ना, इसी मुल्क से इस गरीब आवाम के पैसे आप लोग लेकर आए और इस गरीब आवाम जो इस वक्त एक मुश्किल में, जो 2 वक्त के खाने के लिए उनके पास नहीं है, उनके ऊपर खर्च करें, बजाय कि आप इस वक्त इसके ऊपर सियासत करें। और इस मुश्किल घड़ी में आप लोग जो है ना बजाय जवाब देने के लिए और आप ये कहे कि नहीं जी हमें से कोई नहीं पूछे, तो ये बिल्कुल वाज़ेह है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की क़यादत में कि कोरोना वबा को बीमा मुकाबला हमने करना है। दिगर भी हमने जो वो है, जो हुकूमती मशीनरी है या जो सिस्टम है वो भी हमने चलाना है, मईशत को भी हमने चलाना है। इस तरीके से इस मुल्क में एहतसाब भी होगा, हर सूरत में एहतसाब होगा। तो जिसने जो है जो काया हुआ है तो उसके पेट में मरोड़ होगा, वो देना होगा इस मुल्क को, इस गरीब आवाम को आपको वो देना होगा। तो इसमें मैं अगेन लूटो और पुट्टो ग्रुप से ये कहता हूं कि बजाय कि आप जो है ना इसके ऊपर अब सियासत करें, अब जो ये पैसा आप लोगों ने बाहर भेजा है वो पैसा लेकर आए। पाकिस्तान के अवाम पे मुश्किल वक्त है और अगर आपने वाकई इस मुल्क के अवाम से आप लोगों की जरा बराबर भी हमदर्दी है तो वो पैसा लेकर आए ताकि इस गरीब अवाम के ऊपर जो इनका पैसा है वो उस पे लगे। थैंक यू वेरी मच।